درود شریف میں کرنے والی کامن غلطیاں جو ہم سب کرتے ہیں، بہت بڑی غلطی جس سے معنی میں بھی تبدیلی آتی ہے، وہ غلطی کیا ہے کہ ہم کہتے ہیں اللہم، اول تو غنہ نہیں کرتے اور اس ہا کو پتلا پڑھ دیتے ہیں، اللہم نہیں ہے یہ، اللہ، لام کو پر پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے، اللہم، یہ ہا جو ہے نا یہ سینے سے نکلتا ہے، ہا ہائے بولتے ہیں نا ہم، ہائے وہ والا ہا ہے، اور میم مشدد نون مشدد پورے قرآن میں کہیں آ جائے اس میں ہم غنہ کریں گے۔ اور صلی کو کیسے پڑھتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اللہم صلی، صلی نہیں ہے، صاد لام زبر صلام زیلی صلی، آپ کو کہیں بھی یہ صلی نظر آ رہا ہے؟ صلی، صلی، تو ہم صلی پڑھیں گے، اللہم صلی علی، ہم سمجھتے ہیں ہمارے بزرگوں نے بیچاروں نے جو پڑھا، ہمارے ایسا امی بھی پڑھتی تھیں، ابو بھی پڑھتے تھے قرآن، دادی نانی سب درود پڑھتے تھے، باجی وہ تو ایسے ہی پڑھتے تھے، وہ بیچارے گھروں میں پڑھے، ان کو اللہ عذاب نہیں دے گا، کیونکہ اس وقت اتنے وسائل نہیں تھے کہ ہم تجوید کی کلاسز لے سکیں، تجوید سیکھ سکیں، قرآن صحیح کر سکیں۔ اس وقت بڑے بڑے محلوں میں، گاؤں دیہاتوں میں ایک ہی باجی ہوتی تھی یا ایک ہی قاری ہوتے تھے جو پڑھاتے تھے، اور اس قاری نے بھی کہیں کسی بہت بڑے مدرسے سے نہیں پڑھا ہوتا تھا، یا کسی مدرسے سے ہی نہیں پڑھا ہوتا تھا، کسی گھر میں عورت سے پڑھا ہوتا تھا، اس عورت نے بھی کسی خاص مدرسے سے نہیں پڑھا ہوتا تھا جہاں تجوید کے قواعد بتائے جائیں، جہاں بتایا جائے کہ پراپر طریقے سے قرآن کیسے پڑھا جائے گا، تو وہ اپنے طریقے سے پڑھاتی رہیں، ان کو اپنے پڑھانے کا ثواب ملے گا، گناہ نہیں ملے، کیونکہ اس وقت انہیں پتہ نہیں تھا۔ اب ہمارے پاس وسائل ہیں، ہمیں پتہ ہے، تو ہم پر بتانا فرض ہے۔ آج کل جیسے اب جو باجیاں گھر پہ پڑھا رہی ہیں تو وہ باجیاں عام باجیاں نہیں ہیں، مطلب انہوں نے کہیں نہ کہیں سے سیکھا ہے، میں سب کی بات نہیں کر رہی، جن کا آپ کو پتہ ہے کہ فلانے مدرسے سے باجی فارغ ہیں، فلانے سے ہیں، تو ان سے اگر آپ کا بچہ قرآن پڑھ رہا ہے تو مطلب بہترین پڑھ رہا ہے، کیونکہ وہ کسی قاری سے، کسی پڑھی لکھی، کسی اعلیٰ باجی سے سیکھ کر آئی ہیں، ان کی نسبت جڑ رہی ہے ایک مدرسے کے ساتھ۔ لیکن گھر گھر میں ایک ٹیوشن والی باجی ہیں، وہی قرآن پڑھا دیں، تو ٹیوشن اور قرآن میں بہت فرق ہے، بہت فرق ہے، اس لیے اپنی قرآن کی تصحیح کیجیے، اپنی نماز کی تصحیح کیجیے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ اللہم صلی علی، صلی، صلی نہیں پڑھیں گے، صلی علی، اور اس کو علی نہیں پڑھیں گے، علی، عین نکالیں گے، علی، علی، علی نہیں، علی محمد، 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 یہ ہا جو ہے یہ باریک ہا ہے، ہمارے حلق سے نکلے گا، محمد نہیں پڑھیں گے، محمد، محمد نہیں پڑھیں گے، محمد، واو ہمارے ہونٹ گول ہوں گے واو پہ، محمد، دیوں میں ہمارے ہونٹ گول ہو جائیں گے، کیونکہ یہاں پہ تنوین ہے، دو زیر ہے، اور آگے واو مشدد آ رہا ہے، تو ہم یہاں پہ غنہ بھی کریں گے اور ہمارے ہونٹ بھی گول ہو جائیں گے، محمد، دیوں، دال واو دو زیر، دیوں، محمد، یہ محمد نہیں ہے، کیونکہ ہا پتلا ہے، باریک ہے، میم مشدد ہے، اس کے اوپر تشدید ہے، میم کے اوپر جو الٹا تین ڈالا ہوا ہے نا، اس کو تشدید کہتے ہیں۔ یہ کہیں بھی قرآن میں پھر بتا رہی ہوں، پورے قرآن میں کہیں بھی میم اور نون پر ہوگی تو ہم اس کا غنہ کریں گے، محمد وعلی، وعلی، لام کو اس لیے کھینچ رہے ہیں کیونکہ چھوٹا مد ہے، تین الف کے برابر کھینچیں گے، وعلی آلی، آلی، آ پڑھا ہے میں نے، آ نہیں پڑھا، حمزہ اور عین میں فرق ہے، آلی محمد، محمد کا میم جہاں بھی آئے گا مشدد، آپ ہونٹوں کو ملا لیں گے، ہونٹ آپ کے مل جائیں گے، جیسے دیکھیں محمد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہوئے ہمارے ہونٹ بھی مل رہے ہیں، تو وہ امت کو ملانے آئے تھے، ایک امت مسلمانوں کو بنانے آئے تھے، فرقے بنانے نہیں آئے تھے، ایسے ہی جوڑنے آئے تھے جیسے اس کا نام لیتے ہوئے ہمارے ہونٹ جڑ رہے ہیں، محمد،
کما صلیت، اب یہاں کیا غلطی ہے، صلیتا پڑھتی ہیں اکثر عورتیں، تو یہاں ہم کیا پڑھیں گے، کما صلیت، لام یا ذہب لئی، لئی ہے، ٹھیک ہے، صلیت کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، یہ اب ہاں جو ہے نا، یہ محمد کی طرح والا ہاں نہیں ہے، باریک نہیں ہے، اس ہاں کو کہتے ہیں سینے سے نکلنے والا ہاں، جو دو چشمی ہاں ہے نا، جس کو اردو میں ہم کہتے ہیں دو چشمی ہاں، دو عینک والا ہاں جو ہے، دو چشمی، ابراہیم، ہی اب ہم پر انک حمید مجید، انک حمید مجید۔ تو اس طرح سے ہم انشاءاللہ درود شریف پڑھیں گے، وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، ہیما نہیں پڑھیں گے، ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر رحمت بھیج، جس طرح تو نے رحمت بھیجی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر اور ان پر۔ کیوں رحمت بھیجے اللہ رب العزت ان پہ؟ کیونکہ اللہ بے شک تو تعریف کیا گیا ہے، بے شک تو تعریف کیا گیا ہے اور تو بزرگوار ہے، تو ہی سننے والا ہے یا اللہ۔ اللہ سے دعا کر رہے ہیں ہم کہ اے اللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیج، جس طرح تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر رحمت بھیجی، یہ دعا ہم کر رہے ہیں۔ اس دعا کو تو ہم طریقے سے کریں نا جی، اس میں ہی ہمیں پڑھنا نہ آئے، اس میں ہی ہمیں بولنا نہ آئے، اللہم صلی علی بول رہے ہوتے ہیں، صلی علی تو ہے ہی نہیں، لفظ ہی نہیں ہے کوئی، اللہم صلی علی، صلی علی، صلی، صلی علی، صلی علی، بار بار پڑھیں، اللہم صلی علی، 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 بار بار ہم اس لفظ کو پڑھیں تاکہ ہماری زبان پر یہ لفظ چڑھ جائے، ہاں جی۔ اس کے بعد ہے کہ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ دوسری دعا ہم کیا کر رہے ہیں؟ پہلی دعا ہم نے کی رحمت بھیجنے کی، اور اللہ کی رحمت جس پر آ جائے ہیں، تو دوسری دعا ہم کر رہے ہیں یا اللہ برکت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس کی آل پر، جیسی برکت تو نے دی ابراہیم علیہ السلام کو اور ان کی آل کو، ایسی برکت نازل فرما ان پر بھی، ان کی آل پر بھی، ایک ایک بچے پر، یعنی آل اولاد کہتے ہیں نا، یہ وہ والا آل ہے کہ ان کی آل اولاد پر بھی، وعلی آلی، آلے نہیں آلی، ٹھیک ہے۔ اللہم، پھر ہم نے غنہ کیا میم پہ، بارک علی، بارک علی محمد، دیوں میں ہمارے ہونٹ پھر گول ہو رہے ہیں، دیوں ایک جو چھوٹا سا سرکل ہے ہمارے ہونٹوں کا بنے گا، وعلی آل محمد کما بارکت، کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم
इन्नक हमीदुम मजीद। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब हम दुरूद भेजें तो खूबसूरत अंदाज में, खूबसूरत तजवीद में हैं, अपनी गलतियों की तस्हीह करते हुए 10-10 दफ़ा कम अज़ कम रोज़ाना कुरान लेके बैठें तो आपका नाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सीखने वालों में डालेंगे। नमाज सीख सीख कर पढ़ें। जैसे हम एक कमीज़ निकालते हैं तो हम कहते हैं ना मुझे पसंद नहीं आई इसकी सिलाई भाई, ऐसे ही नमाज को भी हम सीख सीख कर पढ़ें कि नमाज में भी हमें पता हो कि ये सीखने की चीज़ है। असल सीखने की चीज़ तो यही है। हमें पता ही नहीं हम दुरूद कब पढ़ते हैं, हमें पता ही नहीं हम तशहुद कब पढ़ते हैं, हमें पता ही नहीं। पता उस वक्त चलता है, एक तो शुरू में कहते हैं अस्सलाम अल्लाहु अकबर और आखिर में कहते हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। इसमें हमें पता चलता है नमाज पढ़ रहे हैं, वरना बीच में अक्सर लोग जो पढ़ रहे हैं उनको पता ही नहीं कि वो नमाज में क्या पढ़ रहे हैं। अब एक एक करके हर चीज़ हमने बताई है, आस्ता आस्ता वो अपलोड हो जाएगी इंशाअल्लाह। तो ये जो चीज़ है दुरूद शरीफ, मैंने कहा ये सबसे पहले उस बच्ची को भी काट डाले ताकि सबकी तस्हीह हो। पूरी नमाज की हमने रिकॉर्डिंग करवा दी है इंशाअल्लाह। तो ये वाली जो नमाज की चीज़ है जो हमने क्लास में बयान की, तर्जुमा भी बताया आपको, तजवीद भी बताई आपको, आपकी गलतियाँ भी बताई। हमज़ा और आइन में फ़र्क रखिए। मीम मुशद्दद, नून मुशद्दद, यानी मीम और नून के ऊपर उल्टा तीन डला हुआ हो, तशदीद डली हुई हो तो उसमें पूरे कुरान पाक में गुन्ना होगा। गुन्ना नाक में आवाज़ छुपाने को कहते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कुछ लोग, बाज़ नमाजी ऐसे हैं जो नमाज में से भी चोरी करते हैं। नमाजी का अल्फाज दोहरा रहे हैं, नमाजी ऐसे हैं जो नमाज में से भी चोरी करते हैं। बाज़ नमाजी कहा, लोग नहीं कहा। तो कहा अल्लाह के नबी नमाज में से चोरी, हमें तो लगता है ना कोई हमारी दौलत पर डाका मारे। वो दौलतमंद के लिए, क्योंकि दौलत बड़ी चीज़ है, औरत के लिए सोना बड़ी चीज़ है। मोमिन का महराज तो नमाज को कहा, उस पर डाका कौन मार रहा है? उस पर शैतान डाका मारता है। कहा नमाज में से चोरी, हाँ नमाज में से उसके रुकू और सजदे अच्छी तरह ना करे, जल्दी जल्दी कर ले, ये चोरी नमाज की चोरी कहलाती है। कि जल्दी जल्दी नमाज पढ़े, समझ ही ना आए कि पढ़ा क्या है। तो इंशाल्लाह इस नमाज की क्लास में रोज़ाना एक चीज़ आपको भेजी जाएगी, उसमें आप भी शामिल हों, अपने अजीज़ व अकारिब को भेजें। किसी एक की गलती आपकी वजह से सही हो गई, वो जब तक सही पढ़ता रहेगा आपको उसका अजर मिलता रहेगा इंशाअल्लाह। जितना शेयर कर सकते हैं नमाज के इस सबक को करें कि एक नमाज भी किसी की सही हो गई आपको उसकी मकबूल नमाज़ों का सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी कहा कि नमाज मेरी आँखों की ठंडक है, नमाज मेरी आँखों की ठंडक है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों की ठंडक है, इस ठंडक को खूबसूरती से अदा कीजिए, जल्दबाजी से नहीं। नमाज मोमिन की मेराज है, नमाज मेराज है। नमाज तो अल्लाह से बातें करने का ज़रिया है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हज़रत अली ने किसी से कहा, जब मेरा दिल चाहता है कि मैं अल्लाह से बातें करूं तो मैं नमाज शुरू कर देता हूँ। जब मेरा दिल चाहता है कि मैं अल्लाह से बातें करूं तो मैं नमाज शुरू कर देता हूँ। जैसे मैंने नमाज की शुरू की चीज़ों में बताया ना, हम कैसे अल्लाह से बात कर रहे होते हैं। और जब मेरा दिल चाहता है मैं अल्लाह की बातें सुनूं तो मैं कुरान शुरू कर देता हूँ कि उसमें अल्लाह की बातें बयान की जा रही हैं, अल्लाह की बातें सुनाई जा रही हैं। तो हम भी ये मामले अल्लाह के साथ अपने तय करें इंशाअल्लाह। अपने कुरान को सही करने की कोशिश करें, अपनी नमाज़ों को। ये असल सीखने की चीज़ नमाज है। असल सीखने की चीज़ ये नहीं है कि मैं जो है कपड़ों की सिलाई सीख लूँ, मैं कुकिंग सीख लूँ, मैं कढ़ाई सीख लूँ, मैं सिलाई, मना नहीं है, सब सीखें, लेकिन असल चीज़ नमाज है।